آپ نے یہ خاکہ دیکھا بعنوان برکت. ہم یہ ٹرم وہ بہت سنتے ہیں, ذرا جانتے ہیں علماء کرام سے کہ دین, شریعت, قرآن, اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور انشاءاللہ روزانہ تو اسی اعتبار سے یہ نشست ہوگی مثل صالحائی کی طرح, اور اس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مشہور و معروف علماء کرام, یعنی کہ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش, اور جناب علامہ مولانا محمد رضا دودانی صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش. یہ خاکی کی سٹوری اور خلاصہ سب کے ذہن میں ہے. مطلب میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ خاکہ دیکھا ہے, جو کہ اکثریت ہوگی ایم شور, تو وہ تو کنیکٹ کر ہی پائیں. اگر کچھ لوگوں نے ابھی بھی جوائن کیا ہے تو وہ اس سیگمنٹ سے ڈسکنیکٹ نہ ہو جائیں. تو اس لیے میں سوال اس نوعیت کے کر رہا ہوں. تو برکت ہوگی, یہ کرو وہ کرو, ہم عام تو بہت سنتے ہیں. اس کے بارے میں اسلام دین کیا کہتا ہے, یہ آسان الفاظ میں سمجھا دیں. برکت کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں, لیکن جب ہم مسئلہ تقدیر دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان علی شان ہے, جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آ کر کچھ چیزیں لکھ دیتا ہے, جن میں سے ایک یہ کہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے کہ کتنا اس کو ملے گا. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے. اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے باعتبار مقدار تو تعین ہو چکا ہے. اب اس میں برکت کا معاملہ علیحدہ ہے. اب اس سے جب ہم یہ مسائل تقدیر دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مقدار میں اضافہ تو نہیں ہے, جتنا اللہ نے مقدر کیا وہی ملے گا. لیکن اب وہ ہماری کیفیات اور ہماری طبیعتیں اور ہمارا ماحول اس کے اعتبار سے کم بہت زیادہ نظر آتا ہے, بعض اوقات بہت زیادہ کم نظر آتا ہے. جیسے جن کے اندر لالچ اور ہوس ہے بہت زیادہ آتا ہے, لیکن کہتے ہیں برکت ہی نہیں ہوتی, فضول خرچی کر رہے ہیں, ادھر ختم کر رہے ہیں, حالانکہ مال بہت مقدار میں صحیح ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قلیل تنخواہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا ہے, بیماریوں سے بچاتا ہے, محلے سے چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں, کوئی مہمان آ گئے وہ اور زیادہ کچھ دے کر چلے گئے, تو آخر میں ہم کہتے ہیں اس دفعہ تو بڑی برکت ہوئی, پیسہ بہت بچ گیا. تو یہ جو ایک تصور یہ صحیح ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو آپ کا رزق بڑھا دیا جائے گا. باعتبار کوانٹٹی نہیں بڑھتی ہے اس کی کوالٹی کہہ لیجئے کہ اس میں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک ایسا آدمی جو بہت آسائشوں کا حامل ہو, اسے ایک دن جیل کے اندر رکھ دیں, اسے لگتا ہے سال کے برابر, اور جو عادی مجرم ہے اسے سال رکھ دیں تو بولے گا میں تو ایکسیپٹ کر رہا تھا کہ 5 سال, لیکن 1 سال پتہ بھی نہیں چلا, یوں نکل گیا. تو یوں جو یہ جو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ماحول بنا دیتا ہے, ایسی کیفیات, ایسا ذہن بنا دیتا ہے کہ کم بھی بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے, اور کبھی جب بے برکتی ہوتی ہے تو بہت زیادہ بھی بہت ہی تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. صحیح. اب داؤدانی صاحب, جس طرح اس داستان میں, اس خاکے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب وہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس کی پروموشن ہو جائے, وہ نہیں ہو رہی ہوتی, اسی لیے وہ باس کو لبھانے کے لیے جناب وہ ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے, اور باس بھی اس دعوت میں نہیں آتا, لیکن جب اسی دعوت کا جو کھانا بچ جاتا ہے وہ غربا کو دے دیتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کی پروموشن بھی ہو جاتی ہے. یہ جو ہم کنیکشنز ڈرا کرتے ہیں کہ یار چونکہ میں نے یہ اچھا کیا اس لیے میرے ساتھ یہ اچھا ہوا, یہ ہماری اپنی انٹرپریٹیشن ہے یا اس کا واقعی شریعت سے تعلق ہے؟ یعنی مجھے کیسے پتا لگے کہ اچھا ہوا تھا یا یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے کس کے اچھا کیا تھا, یہ لکھا تھا میرے ساتھ ہونا تھا اچھا ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے مادی اسباب ہوتے ہیں کہ جن کو انسان اگر استعمال کرے تو اس کے بعد نتائج اس کے سامنے آتے ہیں. صحیح ہے. قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں, احادیث کو دیکھتے ہیں, تو اس کی بھی تائید ہمیں نظر آتی ہے. مثلا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کے لیے میدان عمل میں نہ آ جائے. صحیح ہے. اس طرح کی تعبیرات بہت زیادہ ہیں کہ جو آپ کو ملیں گی کہ جس کے اندر محنت کرنے پر ترغیب دلائی گئی ہے, کاروبار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ مادی اسباب ہیں جن کو شریعت پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ روحانی اسباب اور معنوی اسباب بھی ہوتے ہیں, اسپریچول فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا وہ ایک رائے ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں یہ بھی چیز ملتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو تو تمہاری عمر بڑھ جائے گی. اگر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی, ان کا حق ادا نہیں کیا, تمہاری زندگی کے اندر برکت بھی ختم ہو جائے گی, اس کی مقدار بھی کم ہو جائے گی. اسی طرح سے رشتہ داروں کے حق ادا کرو, تمہارے رزق کے اندر وسعت ہوگی, برکت ہوگی, اور اگر تم نے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں تمہارے جو رزق ہے اس کے اندر بھی کمی واقع ہو جائے گی, برکت ختم ہو جائے گی, دونوں چیزیں. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں, اور صدقہ دو, استنزل الرزق بالصدقہ, مولا کا فرمان ہے, مولا علی کا, کہ اپنے رزق کو نازل کرواؤ صدقے کے ذریعے سے. اب یہ ایک اسپریچول فیکٹر ہے
کہ اگر ایک انسان صدقہ دے رہا صحیح ہے ہے تو وہ رزق نازل ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ اگر تقدیر حتمی پروردگار عالم کی طرف سے ہے تو صحیح ہے. یقیناً انسان کو اس سے زیادہ تو نہیں ملے گا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ دو نکات ہیں کہ کم سے کم اسے اتنا مل سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ اتنا مل سکتا ہے. تو جو کم سے کم ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے, جو زیادہ سے زیادہ ہے اس سے زیادہ نہیں ملنا. لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا گرے ایریا ہے کہ جس کے اندر وہ پلے کر سکتا ہے. یہ لفظ میں بہت سوچ کر استعمال کر رہا ہوں, یعنی فیکٹرز کو وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے, اس کا رزق بھی بڑھ سکتا ہے. اور اگر ان فیکٹرز کو یوٹیلائز نہیں کرے گا تو عمر کم بھی ہو سکتی ہے, زندگی کم بھی ہو سکتی ہے, مگر وہ جو منیمم پوائنٹ ہے اس سے نیچے نہیں جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یمحو اللہ, یہ قرآن مجید کے اندر سورہ رعد میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب, کہ اللہ جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اور ام الکتاب جو مرکزی کتاب ہے وہ تو پروردگار ہی کے پاس ہے, وہ نوشتہ وہ خدا کے پاس ہے. تو یقیناً پروردگار عالم نے جو حتمی طور پر طے کر دیا تو یقیناً وہ طے ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے تو یہی دعا مانگتا ہے پروردگار میرے رزق میں اضافہ کر دے, اے پروردگار میرے رزق میں برکت دے دے. تو یہ دعائیں مؤثر ہو سکتی ہیں اگر خدا قبول کر لے, اور اسی طریقے سے وہ فیکٹرز اگر اپلائی کر دیے جائیں تو بھی یقیناً وہ مؤثر ہو سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, اور اس میں تھوڑا سا اوپینین کا وہ بھی ہے, ڈیفرنس بھی. اور مفتی صاحب ایک اور زاویے سے بتائیے گا کہ مقدار یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ طے ہے, تو اس کے بعد اگر کوئی مجھ جیسا آدمی یہ کہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ کہ ریگارڈلیس آف دا ایفرٹ, چونکہ جو لکھا ہے یہ ویسے اس موضوع سے ہٹ بھی جو آپ نے کہا ویسے بھی بات ہے بھائی جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے. تو اگر اس سے مجھے ساتھ بھی کہے کہ بھائی پر ایفرٹ کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا ہے تو بھائی میں گھر پہ بیٹھا رہوں گا تو بھی ملے گا, نہیں لکھا ہے تو میں جان بھی مار لوں گا تو نہیں ملے گا. تو اگر اس سے کوئی یہ نتیجہ اخذ کر لے تو سوچ تو یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل تقدیر ذکر کیے تو صحابہ کرام نے یہی سوال کیا کہ جب سب لکھ دیا گیا تو پھر عمل کاہے کرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عمل کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے وہی آسان کرے گا جو اس کے لیے ہے. یعنی عملی کوشش سے نہیں روکا, اور اس میں بڑی حکمت ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہم وظیفہ پڑھتے ہیں, ہم نوافل پڑھتے ہیں, ہم صدقے کرتے ہیں, ہم دعائیں کرواتے ہیں, عاملوں باباؤں کے پاس پہنچ جاتے ہیں, روڈ کے اوپر اشتہار پڑھ کے ہر مراد پوری ہوگی. وہ کبھی یہ نہیں بولا, کبھی یہ نہیں ہوتا, کبھی ہم پھر اللہ سے بدظن نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں یہ بابا جعلی نکلا, یعنی وظیفے نے کام نہیں کیا. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ کر اللہ پر توکل کریں, ملے گا تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے. پھر ہم اس پہ ہو سکتا ہے راضی نہ ہوں, اور ہو سکتا ہے پھر براہ راست اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو تو ایمان ضائع ہوگا. اس لیے وسائل وغیرہ سب مقرر کیے گئے ہیں. اچھا, اب ہمارا یہ موضوع تو نہیں ہے خیر, لیکن وہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا وہ بہت اچھی بات بیان فرمائی. لیکن ہم نے جو عقیدہ پڑھا اس میں ایک ہوتا ہے تقدیر مبرم. تقدیر مبرم وہ ہے کہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کا فیصلہ ازلی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کے ازلی فیصلے میں اور بیچ میں نہیں ہوتا دس اور دس, دیٹ اور دیٹ, نو, ایک. اور پھر اللہ نے فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے, فیصلے نہیں بدلتے. اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط پر عذاب دور کرنے کی دعا کرنا چاہیے تو اللہ نے دعا سے منع فرما دیا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر مبرم جب ہو جاتی ہے تو اس میں ہر چیز کا فیصلے ہو گئے تو پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال ایفرٹ کرنے کا حکم ہوتا ہے. اوکے, اور اس ایفرٹ کا اجر بھی بالکل ہوتا ہے, جب کوشش کرتا ہے تو بالکل. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے, اچھے اوپینین ہیں. اور میں آخر میں داؤدانی صاحب اگین یہ بھی موضوع سے براہ راست تعلق نہیں ہے, لیکن اس میں بتا دیجیے, اور آپ بھی فائنلی کچھ ایڈ کرنا چاہیے تو کر دیجیے گا کہ اسی بات کو اگر تھوڑا میں اور کھولوں جو مفتی صاحب نے کی, تو اس کا مطلب اگر کوئی میں یہ اخذ کروں کہ بھائی جب مجھے کتنے پیسے ملنے ہیں, کتنی تنخواہ ملنی ہے, بینک بیلنس کتنا تگڑا یا کمزور ہونا ہے, جب یہ طے ہوا ہے تو بھائی آخرت میں میرا ٹھکانہ جنت یا جہنم ہونا ہے, یہ تو پھر طے ہوا ہی ہوا ہوگا. یہ میں ایسے سوال کی صورت میں پوچھ رہا ہوں. تو اگر یہ طے ہوا ہے تو پھر اگین پھر اگر یہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ بدامی صاحب نے جنت میں ہی جانا ہے انشاءاللہ, تو پھر بدامی صاحب کہیں ٹھیک ہے, پھر میں ایفرٹ نہ بھی کروں تو طے ہو گیا. اور اللہ نہ اگر نتیجہ اگر طے کچھ اس کے برعکس ہو گیا ہے تو میں کچھ بھی کر لوں, اللہ کی مشیت ہے, اس کو تو نہیں بتا سکتا. تو اس کا کیا کریں, اگر جنت جہنم طے ہو گئی ہے تو پھر بندہ کیا کرے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے پاس اختیار ختم ہو گیا. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, قرآن کہہ رہا ہے جو چاہے مومن بنے, جو چاہے کافر بنے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. قد تبین الرشد من الغی, یقیناً رشد اور غی, ہدایت اور گمراہی اس کو واضح کر کے پیش کر دیا گیا ہے. تو اب تو یہ انسان کا یہ چوائس ہے. علم پروردگار میں کسی چیز کا ہونا اور بات ہے, اختیار انسان کا ہونا اور بات ہے.
آپ جانتے ہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ یہاں پر نہیں ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جاننے کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے یہاں سے جانے پر. ہم اپنے اختیار سے جائیں گے, مگر آپ کے علم میں ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد ہم یہاں پر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کا علم ہمارے فیصلے کے اوپر مؤثر نہیں ہو رہا کہ مثال کے طور پر آپ کے علم کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے. یہ بہت لمبی اور بہت ڈیٹیل بحث ہے, لیکن بہرحال اگر ایک مثال کے طور پر عرض کیا جائے, علم پروردگار میں سب کچھ ہے, لا شک فیہ ولا ریب. لیکن یہ کہ بہرحال انسان کو خدا نے ہی اختیار دیا ہے, اور جتنا اختیار دیا اتنا ہی. اس دنیا میں آئے, پروردگار عالم نے ہم سے نہیں پوچھا. اس دنیا سے لے جایا جائے گا, ہم سے پوچھ کر یہاں سے نہیں لے جایا جائے گا. لائی حیات آئے, قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو یہ تو ہے, مگر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک پروردگار عالم نے ایک محدود اختیار دیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان کسی موقع پر راشے کا مریض ہو جاتا ہے اور اس کا ہاتھ حرکت کرتا ہے, یہ اختیار سے حرکت نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر کسی نے کسی کو جا کر تھپڑ مار دیا, اور وہ کہ جس طرح سے وہ راشے والے پر آپ کوئی گرفت نہیں کرتے, اسی طریقے سے تھپڑ مارنے پر کیوں گرفت کر رہے ہیں, یہی جواب دیا جائے گا. اس راشے والے کا بیچارے کا وہ محدود اختیار یہاں پر ختم ہو گیا. مگر آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہے, یا آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. آپ غور کیجئے کہ ایک شخص ہے, وہ چھت کے اوپر موجود تھا, پیر پھسلا اور گر گیا, آپ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہے. لیکن اگر وہ جا کر چھلانگ مار دے, آپ کہتے ہیں خودکشی ہے. حالانکہ نیٹ ریزلٹ دونوں کا ڈیتھ ہے. ایگزیکٹلی. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا جو ارادہ ہے اس کی وجہ سے بہت فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر, ویری انٹرسٹنگ. کچھ آپ آخر میں کچھ؟ نہیں بس بالکل بہت اچھا ماشاءاللہ بیان کیا, لیکن اس کی یہ الگ موضوع تھا اس کے اوپر. جی جی جی, میں کہ وہ بات سے بات ہے, بالکل صحیح. لیکن جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. اور انشاءاللہ روزانہ ہم بات کریں گے اسی انداز سے, خاکے سے متعلق انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.